رکوع 267 سے 273 تک اس کی آیات ہیں. 267 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى عليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ گزشتہ درس میں بات ہوئی تھی کہ یہ رکوع ہم انفاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو اسی سے متعلق آیات ہیں. ان تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تم کمائی کرو اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور جو زمین کی پیداوار ہے اس میں سے بھی فی سبیل اللہ دیا کرو. اور کہا یہ جو خراب چیزیں ہیں ڈسکارڈڈ وہ اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کیا کرو کہ ایسی چیز کہ تمہیں بھی کوئی دے تو تم چشم پوشی کرو، اسے دیکھ نہ سکو، ہے نا. اور پھر فرمایا کہ یہ شیطان کی حرکت ہے کہ وہ تمہیں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ جی اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو کہیں برا وقت نہ آ جائے، تنگ دستی نہ آ جائے، مال کم نہ ہو جائے. ہے یعیدکم الفقر، شیطان ہے یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا
کہ سارا خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کیا رہے گا؟ اللہ اکبر. لیکن کہا واللہ واسع علیم، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں. اور یہ بات ہے حکمت اور دانائی کی. اور کہا جس کو اللہ نے حکمت اور دانائی دے دی فقد اوتی خیرا کثیرا، خیر کثیر مل گیا اس کو، خیر کثیر. اللہ اکبر. تو کہا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فإن اللہ یعلمہ، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے. وہ چھپ کر کرو، وہ کوئی چھوٹی سی چیز اللہ کی راہ میں کرو. اور کہا کہ اگر تم یہ صدقات وغیرہ ظاہر کرتے ہو تب بھی اچھی بات ہے. ظاہر اگر اس نیت سے کہ لوگوں کو بھی ترغیب ملے، دکھاوا نہیں، لوگوں کو بھی تو ہے. لیکن کہا کہ اگر تخفوہا، چھپا کر دو تو خیر لکم، بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے نا. تو کہا کہ تمہارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو دور کر دے گا تم سے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، بہت بڑا ریوارڈ ہے. تمہارے گناہ، تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. اللہ اکبر. ہاں، اور ہدایت جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور پھر کہا کہ یہ خرچ کرنے کی بات ہے نا تو اللہ کو اس کی ضرورت تھوڑی ہے. کہا فَلِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے کرو گے، اپنے فائدے کے لیے کرو گے. اور اللہ کی رضا بالاولیٰ تمہیں حاصل ہوگی، فائدہ تمہیں ہوگا، لیکن اللہ کی خوشنودی ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضامندی مل جائے گی. لیکن پھر یقین دلایا کہ دیکھو جو بھی تم خرچ کرو گے یوفا علیکم، وفا ہوتا ہے نا پورا کرنا، یوفا علیکم، پورا پورا دیا جائے گا. ہاں، تمہارا ملٹیپلائی کر کے دیا جائے گا. اچھا، پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو کچھ لوگ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں تو وہ معاش کما نہیں پاتے، سفید پوش ہوتے ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا. ہاں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، نہیں استطاعت ہوتی کہ وہ زمین میں گھوم پھر کر اپنا معاش کمائیں، تو ان کا بھی ہے. لا یسألون الناس الحافا، مانگتے نہیں ہیں وہ، لیکن ان کا بھی خیال کرو. تو یہ موضوعات ہیں آج کے تلاوت کردہ آیات میں. تو آیت نمبر 267 ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. دیکھیں اس میں ایک تو انفاق کی بات کی گئی ہے، دوسرا کوالٹی پر ایمفاسائز کیا گیا. کہا کہ جو چیز بالکل ہی ردی، بیکار، ریجیکٹڈ ہو جائے، تم بڑے فخر سے کہو کہ میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تو خانہ پوری نہیں کرنی ہے. ہاں، یہ کوالٹی کی طرف بھی ہے. کوالٹی کی طرف دیکھیں آپ چوتھا پارہ جو ہے وہاں بھی یہی کہا، لا ہیں لن تنالوا البر، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ خرچ نہ کرو مما تحبون، جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں عزیز ہے. لیکن پھر بھی اس میں یہ بھی معنی نہیں ہے کہ کوئی اگر پرانی چیز ہے تو بالکل منع کر دیا گیا، پھینکنے سے تو بہتر ہے، شاید اس کے وہ کام ہی آ جائے گی. لیکن بہرحال کوالٹی کی دینی چاہیے. اجر کم ہوگا، ہاں دیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ تھوڑا سا
آپ نے کسی کو جوڑا پرانا دینا ہے تو جی وہ قرآن نے کہہ دیا کہ نہ دو، دے سکتی ہے لیکن زیادہ اچھی چیز تو ہوگی، وہ استعمال ہو سکتا ہے، ہاں استعمال ہو سکتا، ہاں یہ تو ہو ایٹ لیسٹ، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، یہ تو ہو ایگزیکٹلی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقو، انفاق ہے اس سے فعل امر بن گیا، انفقو تم خرچ کرو، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں ما کسبتم جو بھی تم کماتے ہو اپنی کمائی میں سے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وَمِمَّا اور ان میں سے بھی، اخرجنا نکالی ہم نے، خرجہ ہوتا ہے نا نکالی ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، یہ یعنی زمینی پیداوار کا ہو گیا ہے نا، ایک تو خرچ کرنا یعنی مال میں سے 2.5% ہے نا وہ تو زکوٰۃ ہو گئی، ایک عشر بھی ہوتا ہے وہ 10% اور 20% ہوتا ہے پیداوار پر، یہ اس طرف اشارہ ہے، اخرجنا لکم من الارض، ذمہ داری بھی تو ایک بہت بڑا شعبہ ہے نا پوری دنیا میں، کاشتکار ان کے لیے بھی ہے، اخرجنا لکم من الارض، ہم نے زمین میں سے جو نکالا، وہ عشر بارانی اور غیر بارانی اس حساب سے وہ ہوتا ہے 10واں حصہ اور 20واں حصہ، ہاں جانوروں پہ بھی ہوتا ہے، یس ان پہ بھی ہوتا ہے، ہاں 5واں حصہ، اچھا تو وہ ہاں عشر جو ہے نا جی اس کی طرف ہے اشارہ، وہ بھی دینا چاہیے، قرآن میں یہ ہے۔ اچھا ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، ولا تیمم ارادے کو کہتے ہیں، یہ جب پانی نہ ملے تو اس کو بھی تیمم کہتے ہیں نا، وہ ارادہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ سمپلی آپ مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور چہرے پر مسح کر لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ارادہ آپ کا وضو کا ہوتا ہے، تو ارادہ لا آگیا نہیں، نہ تم ارادہ کرو الخبیثہ، خبیث چیز، طیب کا الٹ ہے نا، اوپر طیبات آیا تھا نا، خبیث خراب چیز، خراب، منہ اس میں سے، تنفقون کہ تم خرچ کرو، یعنی خبیث چیز کو خرچ کرنے کا یعنی ارادہ نہ کرو، خبیث یعنی خراب بیکار جو تم نے ریجیکٹ کر دی، بالکل ہی گئی گزری، آگے یہ خبیث کی اور وضاحت آ گئی کہ ایسی خبیث کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، یہ خمیز وہ جو ہے نا خبیث اس کو ایلیبوریٹ کیا گیا ہے، اس حد تک وہ خبیث ہو کہ لستم، لیسا ہوتا ہے نا، لیسا کا نہیں ہوتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم، لیسا نہیں، تو یا گر گیا نا، لیسا کے ساتھ تم تھا نا جی، یہ ایسے تھا لیسا اور تم، تو یہ یا گر گیا تو لستم ہو گیا، لستم، لیسا کا ہوتا نہیں، اور یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یہ ویسے بھی یہ 3 ورڈ ہوتا ہے نا، الف واو یا، یہ چلتا رہتا ہے، یہ دیکھیں نا یا تھا تو یہ یا گر گیا، اس میں ہوتا ہے، یہ عربی میں حروف علت کہتے ہیں نا اسے، تو یہ لیسا اور تم ہے، نہیں ہو تم، بِآخِذِهِ، اخذ ہوتا ہے پکڑنا، پکڑنے والے یعنی لینے والے اس چیز کو جو اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، الا سوائے ان تغمزو، ہاں تغمزو فیہ، تغمزو چشم پوشی کرنا ہے، ہاں بات بالکل، تو یعنی اس حد تک ہو کہ تم جو ہو خود ہی نہ لو جب تک وہ آنکھیں اس کو بند نہ کر لیں، ایسی اس حالت میں ہو جائے، ہے نا جی۔ دیکھیں اس مناسبت سے آگے آیا ہے کہ اللہ کی ذات تو غنی ہے، اللہ کو تو نہیں کچھ چاہیے، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، غنی اسی حساب سے حمید، وَاعْلَمُوا اور یہ جان رکھو کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی حمید، غنی ہے وہ بے پرواہ ہے، اسے نہیں کسی چیز کی ضرورت، یہ تم نے اپنے لیے خرچ کرنا ہے، حمید حمد سے ہے، نہایت قابل تعریف ہے، قابل تعریف ہے۔
اچھا، اب یہ خرچ کرنے میں جو چیز آڑے آتی ہے اس کا ذکر آ گیا اگلی آیت میں، کہ بعض وقت شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے کہ یار سب کچھ لٹا دیا تو تم کہیں غریب ہی نہ ہو جاؤ، تمہارا کچھ رہے ہی نہ، فقیر بن جاؤ تمہیں نا، رکھو اپنے پاس، کام آئے گا۔ تو کہا الشیطان یعیدکم الفقر، فقر، فقیر اسی سے ہے نا، محتاجی ہیں فقیر۔ یعیدکم، دیکھیں یعیدکم اور یہ ایک وعید ہوتا ہے اور ایک وعدہ ہوتا ہے، دونوں کا ایکچولی مادہ ایک ہی ہے۔ وعید ایکچولی انذار کے معنی میں آ جاتا ہے، وعید اور وعدہ، وعدہ وعید، ہاں یہ عام طور پر یہ اس معنوں میں آ جاتا ہے ڈرانا ہے، اور یہ یعنی عہد کے معنوں میں۔ یہاں پر دیکھیں یہ وعید عام طور یہ جو ہے شیطان، اور یہ آگے اللہ کا وعدہ ہے، ایک ہی آیت میں ہے نا، وعدہ وعید، ہاں وعدہ وعید، روٹ ورڈ بھی ایک ہی ہے۔ اچھا، شیطان وعدہ کرتا ہے یا ڈراتا ہے؟ تمہیں کس چیز سے ڈراتا ہے؟ فقرہ سے ڈراتا ہے، فقر سے، فقر یعنی تنگ دستی، غربت، افلاس، فقیری، اور اس کے مقابلے میں حکم کیا دے گا کہ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَيَأْمُرُكُمْ امر سے ہے حکم دینا، حکم دیتا ہے فحشی کا۔ ذرا اس میں دیکھیں آپ، ڈیپتھ ہے بڑی، فقر سے ڈرا رہا ہے، اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرنا ہے کہ مال کم ہو جائے گا، فحاشی میں بے انتہا پیسہ جو ہے پانی کی طرح برباد ہوتا ہے، اس کا حکم دے رہا ہے، وہاں فقر نہیں ہوگا ہے، فحاشی کی جتنی چیزیں ہیں، اللہ اکبر، شراب، نشہ، یہ جو بھی ہے نا، اللہ اکبر ہے، فحاشی کی چیزیں، وہ تو اللہ کی نعمت پیسہ جو ہے نا، وہ بالکل وہ پانی کی طرح پتہ نہیں چلے گا، وہی چیز ایسی ہے نا جی۔ تو اس طرف تو وہ حکم دے رہا ہے، وہاں وہ فقر نہیں ہوگا اس کو، ادھر وہ لگا رہا ہے جہاں پر پیسہ برباد ہو جاتا ہے، فحاشی کی طرف، بے حیائی کے کام، بے حیائی کے کام، اللہ اکبر۔ لیکن کہا دیکھو اللہ تعالیٰ جو تم سے وعدہ کرتا ہے یہ انفاق پر، دو چیزوں کا، مغفرہ اور فضلہ، اور کیا چاہیے؟ دیکھو یار، بخشش بھی مل جائے اور اللہ کا فضل بھی مل جائے، دنیا میں رہتے ہوئے خوب اللہ کا فضل، خوب مزے میں زندگی، اور وہاں پر اللہ بخش دے، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، دو لفظوں میں پورا آ گیا، دنیا و آخرت، اور کیا چاہیے؟ تو یہ اتنا ہے، واللہ، اور اللہ یعیدکم، وعدہ کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے، کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ مغفرتم، مغفرہ یعنی مغفرت کا، بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، و فضل، اور فضل کا، فضل کا، اللہ کا فضل ہر وقت مانگنا چاہیے، اور واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت میں کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو ہے نا سوچ کی بات ہے نا جی، یہ بھی دیکھیں کہ یہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخشش، اور وہ ہے، یہ دانائی سمجھ کی بات ہے، اور جس کو یہ دانائی سمجھ مل جائے نا، چیزوں کو صحیح انداز میں لینے کا، بس اس کو خیر کثیر مل گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، چیزوں کا صحیح تجزیہ کرنا، کیا وہ فائدہ مند ہے، کیا تمہارے نقصان میں ہے، حق اور باطل، یہ بڑی حکمت کی چیزیں ہیں۔ بظاہر تو یہ لگے گا نا یہ شیطان کی بات کہ یار واقعی پیسہ اگر اللہ کی راہ میں دے دیا وہ تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، حکمت کی بات ہے نا، یؤتی دیتا ہے،
ایکچولی یہ ترجمہ وہ دیتا ہے جہاں پر وہ یعنی اللہ مراد ہے، اللہ دیتا ہے کیا چیز؟ حکمت من یشاء، جسے چاہتا ہے. اور ومن یؤت الحکمت، ومن اور جو شخص یوتا عطا یاتی سے پیسو وائز بن گیا، دیا جائے الحکمت حکمت، تو فقد اوتی خیرا کثیرا، تو فقط بلا شبہ اوتیا وہ دیا گیا خیرا کثیرا، خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ بھلائی. اللہ اکبر. تو فرمایا وما یذکروا الا اولو الالباب، وما اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا سوائے اولو الالباب. اولو الالباب، اول جو ہے والے، ذو ذا کی جمع ہے نا، الباب لب کی جمع ہے، لب لباب عقل، تو اولو الالباب عقل والے، عقل والے. اچھا دیکھیں یہ موضوع بڑا یعنی واقعی ڈیپتھ والا ہے. اس میں ہی اس آیت میں آپ دیکھ لیں 2 لفظ ہیں کہ یوت الحکمت، حکمت، اور آخر میں ہے اولو الالباب، عقل والے، حکمت اور عقل والے. حکمت سے مراد ہے کہ صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، حکمت ہے نا. تو جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی نا، وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلے گا. اس کا کوئی ریلیشن ہمیں دیکھنا چاہیے. یہاں پر یہ موضوع چل رہا ہے نا، شیطان ہی بہکائے گا نا کہ تمہیں تنگ دستی اور فقر لاحق ہو جائے گا. وہ اس کے کہنے میں نہیں آئے گا شیطان کے، بلکہ حکمت والا جو ہے نا انسان، وہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا. ہائی وے، براڈ وے ہے، اس کو کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے، سیدھا راستہ، بڑا راستہ ہے. لیکن دیکھیں شیطان کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو شیطان کے تنگ نظر مرید ہیں نا، شیطان کے کہنے میں آنے والے، ان کے نزدیک یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے. حکمت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے نزدیک یہ حکمت کہہ لیں یا ہوشیاری ہے کہ آدمی اپنی دولت کو نا جوڑ کر سنبھال کر رکھے اور ہر وقت 99 کے چکر میں رہے، ہاں گنتا رہے. اللہ اکبر. مزید کمائی کی فکر میں لگا رہے، ہے نا جی. اللہ اکبر. زیادہ کمانے پر اسلام نے منع نہیں کیا. دولت سے دولت مند نہیں ہوگا تو یہ پھر زکوٰۃ کا کنسیپٹ ہی کیسے ہوتا ہے؟ زکوٰۃ تو ہوتی صاحب نصاب پر ہے، پورا زکوٰۃ کا ایک نظام ہے. جائز طریقے سے کماؤ اور جو اللہ حقوق بتا رہے ہیں دو، اور جتنا چاہے کماؤ. اسلام میں آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ، ون آف دا ریچسٹ لیڈی. حضرت عثمان بہت دولت تھی، ہیں عبداللہ بن عوف بہت دولت تھی، کیا کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو قرآن بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ یعنی دولت کے ایسے رسیہ نہ ہو جاؤ کہ حلال حرام کو بھول جاؤ، عاقبت کو بھول جاؤ، آخرت کو بھول جاؤ، مگن ہو جاؤ صبح اٹھتے ہی بس کیسے کمانا ہے، whatsoever the way it may be ہے. حلال حرام کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، کسی کا مال غصب کر کے کرو، کسی کو کرو، اس حد تک لوگ پہنچ جاتے ہیں. دولت جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. اللہ اکبر. اس سے بچنا چاہیے. یہاں بھی وہ کہا ہے تو، لیکن اللہ نے کہا جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے نا، حکمت، ہاں، ان کے نزدیک جو ہے نا حکمت اور دانائی یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے، جو اپنی متوسط ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد اچھی طرح، یہ بھی اللہ نے کہا ہے کہ تمہارا
اپنے پر بھی حق ہے اور تمہاری جو فیملی ہے، بیوی بچے، ان پر بھی حق ہے۔ انفاق کا یہ نہیں مطلب ہے ان سب کو بھوکا مار دو اور جی قرآن نے کہا انفاق انفاق تو سارا خرچ کر دینا ہے، ایسا نہیں ہے، توازن ہے۔ ان کی ضروریات بھی پوری کرو، اپنا بھی خیال رکھو، اور پھر جو ہے بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو بجائے یہ فحاشی اور اس طرف برباد کرنے کے ہیں۔ اچھا دیکھیے، حکمت یہ ہے کہ اب یہ جو حکمت والا شخص ہے وہ اس انداز میں سوچ رہا ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ہے اور میں آئندہ آنے والی زندگی کے بارے میں کچھ کر کے جاؤں۔ دوسرا جو ہے وہ اس کے نزدیک یہی ہے کہ یہ موجودہ زندگی انتہائی خوشحال ہونی چاہیے، اچھی گزرے، آئندہ کا کس نے دیکھا ہے۔ یہ دو الگ الگ سوچ ہیں۔ تو حکمت، عقل مند پھر وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو خوشحال بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے کہا ہے نا کہ فقد اوتیا، جس کو یہ حکمت دی گئی نا تو فقد اوتیا خیرا کثیرا، اس کو خیر کثیر دے دی گئی۔ سوچ کی بات ہے نا، تو اس لیے کہا ہے، اور یہی جو ہے نا اولو الالباب ہیں، اولو الالباب، عقل والے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو گے نا اللہ کے علم میں ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ وما، اور جو بھی، انفقتم، خرچ کرو تم، من نفقۃ، کسی قسم کا بھی خرچ، او نظر تم، یا تم نظر مانو، من نظرن، کسی قسم کی بھی نظر۔ لیکن نظر جو ہے یہ اس کا مفہوم واضح ہے، یعنی کوئی بھی نیک کار خیر انسان یہ کہے کہ اگر یہ ہو جائے تو میں اللہ کی راہ میں یہ صدقہ دوں گا یا یہ نیک کام کروں گا، یہی نظر ہے، اور شریعت میں ہے اس کی اجازت۔ یہ مطلب اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں نا، اور پھر وہ اللہ ہی کے شکر کا ایک انداز ہے نظر۔ تو لیکن جو نظر مانے اس کو پھر پورا کرنا چاہیے، جو بھی مانے کہ جی یہ میرا ہو جائے تو ایسا نیکی کا، تو کہا کہ جو کرے گا تو فإن اللہ یعلمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور رہے یہ انکار کرنے والے کافر، ظالم ہیں، ظالم، تو ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ دیکھیں ظالمین آیا ہے شریعت میں، ظالم جو حقدار کو حق نہ دے ظالم۔ ہم تو یہ ظالم سے یہ سمجھتے ہیں نا جو دنگا فساد کرے یا خون خرابہ کرے بڑا ظالم انسان ہے یا جبر کر رہا ہے، انصاف نہ کرنا ظالم ہے۔ اب یہ دیکھیں کائنات اللہ نے بنائی، نعمتیں اللہ دے رہا ہے، اور اس کا حکم نہ مانا جائے، اس کے احکام کی پرواہ نہ کی جائے، ظلم ہے۔ اس کی عبادت نہ کی جائے، ظلم ہے۔ کسی اور کی پرستش کی جائے، ظلم ہے۔ تو یہ سارا انصاف کے خلاف ہے نا، تو ظالم اسی معنوں میں ہے۔ تو یہ ظالمین ایسا لفظ ہے، اس میں سبھی آ گئے، غیر مسلم جو ہے نا، یہود، نصارہ، مشرکین، سائبین، جتنے بھی ہیں جو بھی شرک میں پڑے ہوئے ہیں سب ظالمین ہی ہیں، جو انصاف نہیں کر رہے، حق سے دور ہیں، ظالمین۔ دیکھیں یہاں پر ایک ہی لفظ ہے، وما للظالمین من انصار۔ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، من انصار، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کو بھی ظلم کہا گیا ہے۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی ہاں، سورہ لقمان میں ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ جب وہ بیٹے کو تلقین اور ہدایات کر رہے تو کہا بیٹا یہ شرک جو ہے نا ظلم عظیم ہے، بالکل
شرک کیا ہے؟ یعنی کسی اور کو اللہ کے اوصاف میں شریک کر لینا یا اس کو ماننا، تو یہ بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہاں پر ہے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں یہ بات ہو رہی ہے انفاق کی، خرچ کرنے کی، خیرات، تو کہا کہ اگر تبدو تب بھی ٹھیک ہے، اگر تخفو تب بھی بہتر ہے تمہارے لیے، دونوں کی اجازت ہے۔ تو کہا ان تبدو الصدقات فنعم ہی، ان اگر تبدو ظاہر کرو صدقاتی صدقات کو، خیرات کو، فنعم نعمہ ہوتا ہے نا، نعم المولا و نعم النصیر، اچھائی کو کہتے ہیں نا، فنعم تو اچھی بات ہے، ہیا یہ۔ لیکن جو ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ خرچ اس انداز سے کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنٹراڈکشن ہے، کوئی نفی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر کر کے بھی دو تب بھی ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کا یہ، اب جیسے زکوٰۃ ہے وہ تو فرض ہے نا، اگر کسی کو ظاہر بھی ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، اس کو یاد آ جائے ترغیب کے لیے، تو اس میں کیا عرض ہے نا جی۔ ایک یہی ہے نا کہ وہ بھی اس کو یاد آ جائے کہ ہاں یار یہ دینی ہے زکوٰۃ، دکھاوا مقصد نہیں ہے نا، اسے کوئی تعریف چاہیے، تو اس انداز میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ یہ وہی کہا جاتا ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ اس انداز سے ظاہر کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن آگے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، یہ اس کا اپوزٹ ہے، تبدو کا تخفو ہے، خفیہ نہیں ہوتا، خفیہ اردو میں مخفی، خفیہ مخفی وہ ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور تم اگر چھپاؤ، ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ، اور اگر تم چھپاؤ اسے، یعنی اپنے صدقات کو، اپنے انفاق کو، اور وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تُؤْتُوهَا عطا سے ہے دینا، تو تم دو اسے کن کو؟ فقراء کو، فقیروں کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بڑا خیر ہے تمہارے لیے۔ یعنی چھپانے کا بھی، اگر تم خفیہ طور پر کسی کی مدد کر رہے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ۔ اچھا دیکھیں اوپر آیا فنعم، یہاں پر آیا خیر، تھوڑا سا فرق ہے ان میں، وہاں وہ نیم سے ہے نا، نعم المولا، اچھا، تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اجازت ہے اس بات میں۔ خیر یعنی اس معنی میں بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ یہاں پر بھی اگر کمپیریٹیولی جو کہ تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پر کہا یہ ایک لحاظ سے اگر دونوں کا کمپیریزن ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، خیر کا ہے۔ یہاں پر فنعم نہیں ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تو بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے کہ مخفی رکھ رہے ہو، چھپا رکھ رہے ہو۔ اچھا آگے ریوارڈ بتا دیا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا